ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی معزز علماء اعظام اور ذمہ داران بستی، آپ حضرات انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ پروردگار عالم نے آج دن کے اجالے کے بعد رات کی اندھیریوں کی شروعات میں ہم سب لوگوں کو ایک ایسی نیت کے ساتھ جمع کیا جس نیت کے بعد یہاں بیٹھنا، سننا، بولنا اور جاگنا ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہے کہ یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. اور اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہے اور اس کے کھوٹ اور ارادے کی کمی کی وجہ سے اگر یہاں بیٹھنا اور جاگنا اور سننا اور بولنا آخرت میں کوئی حصہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو ہمارے لیے، اس بندے کے لیے، اس ایمان والے کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. دوستو، ہم نے اسلام کا جتنا مطالعہ کیا 6666 آیتیں دیکھی، ان آیتوں کو رٹ کر دیکھا اور اللہ نے جتنی توفیق دی ان آیتوں کو اپنے دل و دماغ میں بسا دیا. رات کے اندھیرے کو نہیں دیکھا، دن کے اجالوں کو نہیں دیکھا اور بچپنے کی خوشی کو نہیں دیکھا، ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھا. بس جب زبان میں تتلاہٹ تھی تو ماں باپ نے ہمارے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد
کسی قرآن پڑھانے والے، رٹانے والے، یاد کرانے والے، مدرسے میں بیٹھنے والے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے دیا، اور ان دینداروں نے، علماء نے اپنے بچپنے میں ماں کی محبت سے الگ ہو کر قرآن کے ایک ایک بول کو رٹا، یاد کیا۔ بسا اوقات ایسا موقع آیا کہ ہمارے دل کے اندر امنگ ہے اور خوشی ہے کہ عید کا سماں آ گیا ہے، اب ہماری چھٹی ہوگی، لیکن استاذ کی جلالت، عظمت، بڑائی اور سختی اس قدر تھی کہ وہ عید کا دن بھی ہمارے لیے ایسا تھا جیسا کہ جیل خانے کی کوئی کال کوٹھ۔ ان تمام عالموں میں رہ کر جہاں آج ٹیوب لائٹ ہے، سرکاری لائٹ ہے، LED بلب ہے، جنریٹر ہے، انویٹر ہے، اور دنیا میں روشنی مچانے کے لیے ہزاروں لائٹیں ہیں، ان لائٹوں کے بیچ میں انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ہمارے ساتھی ایسے تھے جنہوں نے پورے قرآن کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کے پاروں کو، قرآن کی صورتوں کو، اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ 99% قرآن کو صرف اور صرف چراغ کی روشنی میں حفظ کیا۔ ہم سے بڑوں کا کیا حال ہوگا وہ تو وہ جانتے۔ میرے دوستو، اتنا سب کچھ اپنی زندگی کو لگانے والے، حدیث کی کتابوں کو رٹنے والے، قرآن کے بول کو محفوظ کرنے والے جب مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں تو ساری دین کی باتوں پر حاوی بن کر ایک چیز ہمارے سر پر مسلط ہوتی ہے، جس کا استحضار رکھنا، جس کو یاد کرنا، جس کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا ہر مسلمان کی ایمان کا، اعمال کا اٹوٹ انگ ہے۔ اگر ہم اس کو نکال دیں تو ہمارے اعمال دھڑام سے زمین پر آ کر گر جائیں۔ نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، روزے رکھنا بہت آسان ہے، رکھنے والے رکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان نمازوں کو قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایمان و اعمال کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا انداز، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی فکریں، ان کے اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی ہنسی مذاق، ان کا رونا اور گڑ گڑانا، سب کچھ اسلام کے مطابق ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کے اندر کھوٹ ہے، ہم اس کھوٹ کو نہیں درست کر پاتے۔ ہم کتنے ہی باکمال، کتنے ہی وقت کے بڑے سے بڑے عالم ہو، علامہ ہو، مجاہد ہو، فقیہ ہو، دیندار ہو، ایمان والے ہو، ایک چیز ایسی ہے جس کا محاسبہ
ہر داعی کو، امیر کو، عالم کو، مفتی کو، مولوی کو، قاری کو، مجاہد کو، مفکر کو، مجتہد کو، بڑے سے بڑے حاجی اور نمازی کو جس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. ہم اس کے اندر کمزوری کا بھگتان بھگت رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو اعمال کا نچوڑ ہے، جس کے اوپر اعمال کا مدار ہے. میں سر پر ٹوپی رکھتا ہوں، میں ساری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، رکوع کرتے کرتے، سجدہ کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، سچ بولتے بولتے، ایمان و اعمال کو زندہ کرتے کرتے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی اور بال سفید ہو گئے. کیا میرے یہ اعمال صالحہ آخرت میں مجھے ثواب دلانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے؟ جب ہم اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم بڑے بڑے قطب و غوث ابدال کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، بھلکتے ہوئے دیکھتے ہیں، تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور آخرت کی فکر اعمال کے باوجود، نماز کے باوجود، زکات کے باوجود، روزے کے باوجود، کلمے کے باوجود، نبی سے محبت کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اور ان کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کی زبان ایسے تڑپ رہی ہے جیسے جہنم کے ایندھن میں جل رہے ہیں. کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تڑپ اس لیے رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کے اعمال کو درست کر سکتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے حیا کو درست کر سکتا ہوں، میں اپنے زبان کے بول کو درست کر سکتا ہوں، میں اپنے کانوں کی سماعت کو درست کر سکتا ہوں. دوستو، میں اپنے رکوع کو درست کر سکتا ہوں، میں اپنے سجدوں کو درست کر سکتا ہوں، میں اپنے قیام کو، قعود کو درست کر سکتا ہوں، میں وقت کا بڑے سے بڑا علامہ بن سکتا ہوں، میں دنیا کی زمین پر چلت پھرت کرنے والا داعی بن سکتا ہوں. لیکن دوستو، اس دل کے اندر بھی ایمان سما ہے یا نہیں، اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. اصل چیز یہ ہے، اصل معاملہ اس کا ہے. ساری زندگی سجدے کرتے کرتے، رکوع کرتے کرتے کبڑے ہو جائے، دل کے اندر پاپ ہے، کیا ہو جائے گا؟ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ظاہر میں سب دیکھ رہے کہ ایمان والا ہے، لیکن دل کا کھوٹ جب تک صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال میں نکھار کیسے آئے گا؟ کیوں اللہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ اپنے بندوں کو صرف اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرو. اس آیت کا مفہوم آج ہم اس دل کو ٹٹول کر نہیں دیکھتے. اعمال بہت ہو گئے، خدا کی قسم آج سے لے کر پچھلے سال تک اور پچھلے سال سے لے کر میری زندگی کی ابتدا تک اور اس ابتدا سے لے کر 1000 سال تک اور آج سے لے کر جس دن اسلام کا پہلا بول اقرأ بسم ربک الذی خلق آیا، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی اتنے نمازی نہیں تھے جتنے نمازی آج.
اور اس دور میں جتنے لوگ حج اور عمرہ کر رہے، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا حج اور عمرہ طواف کرنے والے، قربانی کرنے والے نہیں تھے۔ اتنا اعمال کے باوجود تانے دیے جائیں، بولا جائے، دھمکی دی جائے، گالم گلوچ کی جائے، گردنوں کو ناپا جائے، گوشت کو کاٹا جائے، کھال کو ادھیڑا جائے، بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے، بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے، نوجوانوں کے ٹکڑے کیے جائیں، بوڑھوں کو جلا دیا جائے، بستیوں کو تباہ کر دیا جائے، قوم کو اجاڑ دیا جائے، 30 لاکھ انسانوں کو ان کے گھروں سے کھدیڑ کر باہر نکال دیا جائے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سب کچھ دیکھیں، لیکن ماضی کی تاریخ کو دیکھنا کبھی اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ صرف 300 اور 250 کے بیچ میں چند لوگ تھے، ان کو کچھ لوگوں نے نکال دیا، وہ نکل گئے، ان کے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور اللہ کا پیغمبر بھی تھا، اور پیغمبر کا صدیق بھی تھا، اور پیغمبر کا فاروق بھی تھا، اور پیغمبر کا دلارا بھی تھا، اور پیغمبر کا بھائی بھی تھا، اور پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے، اور پیغمبر کی بیٹیاں بھی تھیں، اور پیغمبر کے نواسے بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان سب کے بیچ میں یہ صرف 250 آدمیوں کا قافلہ نکل رہا ہے، تو اللہ نے وہ فیصلہ کیا جو سارے زمانے نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن نبی کو دکھلایا جا رہا، اے نبی آپ بالکل بھی پشمردہ نہ ہو، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، کیوں؟ آپ کے غلاموں کے ہاتھوں سے ہم دنیا کی طاقت کو چکنا چور کریں۔ یہ ہجرت نہیں، یہ آپ کی ہجرت نہیں، آپ تو لوٹ کے آئیں گے، آپ تو لوٹ کر آئیں گے، آپ کے صحابہ لوٹ کر آئیں گے، آپ کے غلام لوٹ کر آئیں گے، آپ کی بیٹیاں لوٹ کر آئیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ دراصل یہ آپ کا مکے کو چھوڑنا اللہ سے بغاوت کرنے والوں ہی کی ہجرت ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، صرف 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے کعبے کی حرمت کو پامال کرتے تھے، نبی کی داڑھی کو، نبی کی ٹوپی کو، نبی کے لباس کو، نبی کی حیا کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے پریوار کو، نبی کے گھر بار کو، نبی کے رشتہ داروں کو، نبی کے غلاموں کو، سب کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ جس دن سب نکل کر چلے گئے، اور آج حکم دیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے کے قریب نہ آئے۔ میرے دوستو، کیا چیز تھی اتنے کم ایمان والوں کا ہجرت کر جانا؟ انہی کی نظروں کے سامنے ہجرت کرانے والوں اور ان کے گھروں سے ان کو نکالنے والوں کا انجام دکھلا دیا۔ آج 50 سال سے 60 سال سے فلسطین میں، برما میں،
افغانستان میں، صومالیہ میں، اور کئی سال سے سیریا میں انسانوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دوستو، ہم سب کچھ کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اعمال کی کمی نہیں ہے۔ گلی گلی میں قرآن کی تلاوت ہے، ہر چوک پر قرآن کی تلاوت ہے، لوگوں کے لباس درست ہو گئے، لوگوں کے چہرے درست ہو گئے، لوگوں کے اخلاق درست ہو گئے، لوگوں کے معاملات درست ہو گئے، لوگوں کی عبادت درست ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، اور ایک دیوبند کی چنگاری دنیا کے کونے کونے تک ایمان کی شکل میں، علم کی شکل میں، دین کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، تذکیر کی شکل میں، ذکر کی شکل میں دنیا کے کونے کونے تک دیوبند کی دعوت پہنچ گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود آج ایمان میں کمزوری کیوں پائی جاتی ہے؟ ہم نے اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس دل کے اندر کھوٹ ہے۔ میں اگر یہاں پر تقریر کر رہا ہوں تو میرا دل صاف نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں، سننے والوں کے دل کے اندر چاہت نہیں ہے کہ ہم کچھ سنیں گے، سن کر عمل کریں گے۔ ابھی اس جلسے کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی کتنے سال ہو گئے اس پروگرام کو؟ شاید 38 سال بتلائے، کتنے؟ 33 سال، 31 سال۔ کیا اس مجمع میں کوئی ہے جو یوں کہے کہ 31 سال میں نے فلاں موقع پر جلسہ سنا تھا اور اس کے جلسے کے بعد میری زندگی کا ایک ایک عمل درست ہو گیا، میرے چہرہ بھی درست ہو گیا؟ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ سیرت النبی کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر نبی کا چرچا کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں کہ بھئی فلاں مولوی نے بہت اچھی بات کی۔ اگر ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم جب اٹھیں تو اٹھ کر اپنے دامن کو جھاڑ دیں، لو مولوی صاحب آپ نے بیان کیا، لو جھاڑ دیا، چلو، اگر ہمارا یہی مقصد ہے تو دوستو 31واں نہیں 31 کروڑواں بھی اگر جلسہ ہوگا تو اس جلسے کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں پاپ ہے، اس دل کو درست نہیں کیا، اس دل کو نہیں ٹٹولا، اس دل کو کھگال کر نہیں دیکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس دروازے سے آئے تھے بے رنگ اسی دروازے سے واپس چلے گئے۔ اگر گھر والے پوچھیں کہ تو کہاں گیا تھا؟ بھائی جلسے میں گیا تھا، تقریر سنا۔ ہاں بھائی تقریر پہ کتنا عمل کرے گا؟ تو نبی کی سیرت کو سن کر آیا ہے، نبی کی آنکھیں ایسی تھی، نبی کے کان ایسے تھے، نبی کا بول ایسا تھا، نبی کا چہرہ ایسا تھا، نبی کی ٹوپی ایسی تھی، نبی کے بال ایسے تھے، نبی کے اخلاق ایسے تھے، نبی کی حیا ایسی تھی، نبی کا مجاہدہ ایسا تھا، نبی کا کردار ایسا تھا، نبی کا انداز ایسا تھا، نبی کا مسکرانا ایسا تھا، نبی کا ہنسنا ایسا تھا، نبی کا رونا ایسا تھا، نبی کا چلنا ایسا تھا، نبی کا دوڑنا ایسا تھا، نبی کی جوانی ایسی تھی، نبی کا بڑھاپا ایسا تھا، نبی کا پڑھنا ایسا تھا، نبی کا انداز ایسا تھا۔ ارے سب کو سن کے آیا، بتلا اس ساری کی ساری نبی کی لائف میں کتنا ارادہ کیا کہ میں نبی کے اس پہلو پر، زندگی کے اس انداز پر میں عمل کروں، یہ ثابت کر، یہ بتلا۔ اگر یہاں سننے والا یہ بتلا دے اور اعلان کر دے، کھڑا ہو جائے کہ ہاں ہاں میں نے نبی کی جوانی کو دیکھا، پڑھا، لکھا،
سنا سمجھا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا چہرہ نبی کے چہرے کے مخالف ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جلسہ کارات ہے، دل کا کھوٹ نکل گیا۔ اللہ نے کبھی بھی مشرکین کی اس بات میں برائی نہیں کی کہ ابو جہل نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ ہاں اللہ نے مکے کے جوانوں کی، بوڑھوں کی، مالداروں کی، مشرکین کی جب مذمت اور برائی بیان کی تو کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اب ایسا زنگ لگ گیا کہ سیرت کے جلسے ہو رہے، داعی کی دعوت چل رہی، عالم کا علم چل رہا، قاری کی قرات چل رہی، ناظم کی نظم چل رہی، سب کچھ ہو رہا، لیکن میری زندگی کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر چینجنگ نہیں آتی۔ یہ میرے دل کے سنگ آلود ہونے کی علامت ہے۔ دوستو اس دل کو پاک کر لو، نمازوں میں نکھار آ جائے گا، روزے میں عظمت آ جائے گی، پرہیزگاری آ جائے گی۔ اب تو معاملہ ہی بالکل بدل گیا، انداز ہی بدل گیا۔ آج تو دنیا بربادی کا اڈا ہے، اس بربادی کے اڈے میں میرے نبی نے فرمایا تھا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت میں جب ایمان کو باقی رکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارے کو رکھنا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارے کو آرام سے رکھ سکتا ہے کوئی؟ آج اسلام کو تڑنے والا سمجھتے ہیں، نرم لقمہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، اس دور میں ایمان پر استقامت اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو میل کروانا، ملوانا اور ہو بہو کرنا خدا کی قسم ایک بہت مشکل چیز ہے، جس مشکل چیز کو اپنانا میرے تمہارے لیے اپنانے کے بعد جنت سے قریب کر دے گی اور اس سے بغاوت کے بعد جنت سے دوری ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھو اس دل کا ہے معاملہ سارا۔ الا فی الجسد مضغہ، میرے نبی نے فرمایا خبردار یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورے جسم کے اندر خرابی آ جائے گی۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے، دل، اس دل کو درست کر لو۔ اسلام کا نچوڑ بھی سب کچھ اس دل کے اوپر ہے۔ اگر یہ دل درست ہو گیا تو اسلام کے اعمال، نماز، روزہ، زکات، حج، اخلاق، حیا، عفت، پاک دامنی، سچائی، امانت، دیانت، حلال، حرام سب درست ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر کھوٹ آ گیا تو تم ایک حج نہیں 1,00,000 بھی حج کر لو۔ اگر نیت یہ ہے کہ مجھے دنیا یہ کہے کہ ہاں اتنا بڑا حاجی کہ اس نے اپنی زندگی میں 90 حج کر لیے، 60 حج کر لیے، 40 حج کر لیے، 30 حج کر لیے، اگر یہ دل میں کھوٹ ہے تو دوستو یہ سارے کے سارے حج اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ دوستو اصل چیز دل ہے۔ آپ سیرت النبی کا جلسہ کر رہے،
اللہ آپ کو مبارکباد، اللہ کی طرف سے مبارکباد، اور آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، لیکن کب؟ اس دل کا کنیکشن ٹیسٹ کر لو، اس کنیکشن کو درست کرو، اس کنیکشن کو جوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے قول کو پیش کر رہا ہے، فرما رہا ہے، نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار اس دل کی نیت پر ہے، اس کو درست کرو، چاہے وہ کرانے والے ہوں چاہے کرنے والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں چاہے وہ سنانے والے ہوں، چاہے وہ روشن کرنے والے ہوں چاہے وہ اجالا کرنے والے ہوں، ہر ایک پابند ہے اپنے دل کے اللہ سے جوڑنے کا۔ اگر ہم اللہ سے جوڑ دیں، صحابہ کے اندر کیا خاص وصف تھا کہ اس وصف کے ہوتے ہوئے صحابہ نے اپنے مقام کو اتنا بلند کروا لیا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اور نبی کی زبان سے نکلتا ہے کہ تم اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہو تو ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، علی کو دیکھو، زبیر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، سعد کو دیکھو، عبد الرحمن کو دیکھو، سعد کو دیکھو، سعید کو دیکھو۔ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کو چلتے پھرتے جنت کی بشارت دی جائے۔ کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا کرامت تھی ان کے اندر، انہوں نے اللہ کو کیسے پٹایا، انہوں نے اللہ کو کیسے راضی کیا، انہوں نے اللہ کو کیسے خوش کیا۔ صحابہ کے اندر وہ کون سا ایسا کمال تھا جس کمال کے ہوتے ہوئے انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، میرے دوستو، اللہ کی جنت کو اپنا متوالا بنا لیا۔ ہم تو جنت کے متوالے ہیں لیکن اللہ کی جنت ان کی متوالی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں چل رہے ہیں، ایک مشرک کے اوپر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد ایسا زوردار حملہ کیا کہ حملہ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب سینے پہ چڑھ گئے، تلوار کو اس کی گردن پر رکھ کر چھری چلانے والے تھے کہ اس مشرک نے دیکھ لیا کہ بھئی مجھے تو اب موت کا مزہ چکھنا ہے، اور علی میرے اوپر بیٹھ گیا اور تلوار میری گردن پر رکھنے والی ہے اور چلنے والی ہے، تو اس نے آخری حربہ استعمال کیا اور اپنے منہ سے تھوک نکال کر علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ صحابہ کی اخلاص کی مثالوں میں اس سے بڑی مثال کہاں سے لا؟ دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، نبی سے محبت کے سلسلے میں، اسلام کی محبت کے سلسلے میں اس سے واضح مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ دوستو، جب اس مشرک نے تھوکا اور علی کا چہرہ اس کے اندر اس تھوک کی وجہ سے خراب ہو گیا تو کیا تقاضا تھا؟ میری اور تمہاری عقل یہ کہتی کہ علی کو اب اتنا غصہ آیا ہوگا کہ وہ اس کے ہاتھ پہلے کاٹتے، پھر پیر کاٹتے، پھر انگلی کاٹتے، پھر ران کاٹتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو مزہ چکھاتے کہ تو میرے چہرے پر اپنے نجس تھوک کو ڈالتا ہے۔ لیکن راوی روایت کرتا ہے کہ جب علی کے چہرے پر اس مشرک نے تھوکا تو علی نے فوراً تلوار کو میان میں رکھا اور کود کر کھڑے ہو گئے۔
اس مشرک نے تعجب سے پوچھا علی تمہارا بس تو میرے اوپر چل گیا تھا، میں نے تو آخری حملہ یہ کیا کہ تمہارے چہرے پر تھوک دیا کیونکہ میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، تلوار میری چھین لی تھی تم نے جیسے ہی میں نے تھوکا تمہیں اور مجھے قتل کرنا چاہیے، تم چھوڑ کر میان میں تلوار رکھ کر کھڑے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ علی نے کہا جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا اس وقت تک میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، تیرا خون بہانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تیری تھوک کی وجہ سے میرا چہرہ خراب ہو گیا اور میں جلال میں آ گیا، فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ علی اگر تو نے اب اس جلال اور غصے میں اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھ علی یہ قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگا، تیرے غصے کی وجہ سے ہوگا اور اس کے تھوکنے کی وجہ سے ہو گیا، اس لیے میں فوراً اپنے جسم کو لے کر کھڑا ہو گیا اور تلوار میان میں رکھ دی کہ میں اب لڑنے والا نہیں۔ میرے دوستو یہ ایمان کا، اعمال کا، اخلاص کا ایسا سچا واقعہ ہے جو مجھے اور تمہیں کھڑا کرتا ہے کہ اپنی ناک کو مت دیکھو، اپنی شان کو مت دیکھو، اپنی عزت کو مت دیکھو، اپنے وقار کو مت دیکھو، اپنے نام کو مت دیکھو، یاد رکھو دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بدر کے میدان میں ابو بکر نبی کے شانہ بشانہ نبی کے دفاع میں میدان میں، ابو بکر کا بیٹا اسلام نہیں لایا ابھی تک، اور وہ مشرکین کی طرف سے مشرکین کی فوج میں شامل ہو کر آ گیا۔ ایک دن اسلام لانے کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے اور بولے ابا جان بدر کے میدان میں جب میں مشرکین کی طرف سے لڑتا ہوا مسلمانوں کے اندر گھس گیا تو لڑتا لڑتا تلوار چلاتا چلاتا نیزہ گھماتا گھماتا سینوں کو چیرتا چیرتا جب میں بڑھا تو میری اچانک نظر آپ کے اوپر پڑی۔ اگر میں چاہتا ابا جان، اگر میرے دل میں باپ کی محبت نہ ہوتی تو ابا جان میں ابو جہل کی طرف سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ابو بکر کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ ان سے کیا جواب ملتا؟ بیٹا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا کہ ابا جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں نے بدر کے میدان میں آپ کے اوپر غلبہ پا لیا تھا، لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو قتل نہیں کیا۔ ابو بکر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، نبی کا غار یار تھا، نبی کا یار غار تھا، نبی کا خلیل تھا، نبی کا دوست تھا، نبی کو جس کے اوپر فخر و غرور تھا، نبی کو ابو بکر کے ایمان پر فخر تھا۔ ساری دنیا کی امتیں، ساری نبیوں کی امتیں جنت کی چوکھٹ پر روتی اور بلکتی ہوں گی کہ ہم کب جنت میں داخل ہوں گے، کون سے دروازے سے ہوں گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کی امتیں، سارے نبیوں کی امتیں، نبیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد سارے عالم کی امتیں کھڑی ہوں گی اور جنت کے 8 دروازے پکارتے ہوں گے، ابو بکر مجھ سے اندر چلو، اس دروازے سے اندر چلو، اس دروازے سے اندر چلو۔ وہ ابو بکر بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اگر باپ کی محبت نہ ہوتی۔ باپ نے جواب دیا، بیٹا کان کھول کر سن لے، بیٹا سن لے، تیرا اس وقت کا مذہب تجھے یہ سکھلاتا ہے کہ اگر لڑتے لڑتے تلوار کے سامنے، نیزے کے سامنے، تیر کے سامنے اگر باپ آ جائے، بھائی آ جائے تو محبت میں اس کو چھوڑ دینا، لیکن یاد رکھ میرا اسلام یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے، میرا قرآن یہ کہتا ہے، اگر اسلام کے سامنے آڑ بن کر بیٹا کھڑا ہو جائے دیوار بن کر تو اس بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ یاد رکھ اے بیٹے، اگر بدر کے میدان میں تو میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا تو سارے کافروں کو چھوڑ کر تیرا قتل کرنا میں اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتا۔ یہ ہے وہ دل کا کھرا ہونا۔ آج مسلمان سینہ پیٹے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، میں بلال سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر کے خاندان سے صدیقی ہوں، محبت کرتا ہوں، میں عمر کے خاندان سے فاروقی ہوں، محبت کرتا ہوں، میں عثمان کے خاندان سے عثمانی ہوں، محبت کرتا ہوں، میں علی کے خاندان سے سید ہوں، محبت کرتا ہوں، میں سلمان فارسی کے خاندان سے فارسی ہوں، سلمان سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھو اگر حضرت ابو ایوب کے خاندان سے محبت کرنے والا، جڑنے والا انصاری ابو ایوب سے محبت کرتا ہے تو آؤ سن لو، یاد رکھو ابو ایوب انصاری کی زندگی کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے اور سنانے والا دل سے سنا دے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یاد رکھو ابو ایوب انصاری تھے اور وہ ایسے انصاری تھے کہ انہوں نے نبی کی محبت میں 90 سال کی عمر کو نہیں دیکھا، اللہ کی محبت میں اپنے کمر کے ٹیڑھے ہونے کو نہیں دیکھا، نبی کی محبت میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے چھننے کو نہیں دیکھا، 90 سال کی محبت میں اللہ کی محبت کو نظر آتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹو یہ فوج کہاں جا رہی، یہ مجاہد کہاں جا رہے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان یہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہا ہے۔ بیٹوں کو بلایا، اے میرے بیٹو میرے قریب آؤ۔ بیٹے قریب آ گئے۔ ابا جان 90 سال کی عمر میں نابینا ہونے کی حالت میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ باپ نے بیٹوں کو بلا کر پیغام دیا، اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، اے میرے نواسو، چلو مجھے لے کر اس مجاہدین کی جماعت کے ساتھ سمندر پار لے کر چلو، سرحدوں کو عبور کرو، بیابانوں کو پار کرو، صحراؤں کو پار کرو، نخلستانوں کو پار کرو، شہروں کو پار کر دو، وادیوں کو پار کر دو اور لے کر چلو۔ اے میرے بیٹو، اگر میری زندگی کا کہیں انتہا دکھائی دے اور میری بیماری آگے بڑھ جائے اور میری صحت جواب دینے لگے تو اے میرے بیٹو جہاں میری موت آئے وہیں پر مجھے دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں میری شہادت کی گواہی دے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، دکانوں کے لیے لڑ رہے تھے، پلاٹوں کے لیے لڑ رہے تھے، ناک کے لیے لڑ رہے تھے، شان کے لیے لڑ رہے تھے، دوستو خاندانوں کے لیے لڑ رہے تھے؟ نہیں۔ آؤ ان کی لڑائی کس لیے تھی؟
ان کی لڑائی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی. نبی کے زمانے میں احد کے پہاڑ کے دامن میں جتنے صحابہ شہید ہو گئے اتنے صحابہ کسی اور معرکے کے اندر شہید نہیں ہوئے. شہادت کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے مصعب ابن عمیر جو نبی کے مشابہ تھے ان کی لاش کو دیکھ کر اعلان کر دیا کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہ اعلان ہونا تھا. صحابہ کی زبان پر آ گیا کہ جب اللہ کا پیغمبر ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو اب ہمیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. منٹوں سیکنڈوں میں 70 سے زائد صحابہ خاک و خون میں لت پت ہو گئے. یہ کون لوگ تھے؟ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ ہماری اللہ سے محبت، نبی سے محبت سچی ہے، قرآن سے محبت، کلمے سے محبت، اسلام سے محبت، اور ہم اس سچی محبت پر کھرے اترنے والے. اور انہوں نے اتر کر دکھلایا. آج ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی جوانیوں کو نبی کے قدموں میں لا کر نچھاور کر. ورنہ مصعب ابن عمیر کتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی کہ مکے کی سرزمین پر جس گلی سے نکلتا تھا اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو سونگھ کر مکے کے لڑکے، جوان، بوڑھے، بچے مکے میں چلت پھرت کرنے والے فیصلہ کر دیتے تھے کہ مصعب یہاں سے گئے. لیکن جب نبی کے دامن کو پکڑا اور نبی کے قدموں میں سر رکھا تو پھر کیا ہوا؟ احد کے میدان میں صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا غلام مصعب ابن عمیر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. یا رسول اللہ، اب اس کو کفن دینا ہے. اس کے پاس تو ایک بھی چادر نہیں، وہ تو لاوارث تھا. اس کی ماں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، رشتہ داروں نے ساتھ نہیں دیا. یا رسول اللہ، اس کو کفن کیسے دیں؟ کفن کی چادر بھی نہیں ہے اس کے پاس. نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے میرے صحابہ، جاؤ میرے چچا کی لاش کے پاس 2 چادریں رکھی ہوں گی، جن 2 چادروں کو میرے چچا کی بہن میری پھوپھی نے اپنے بھائی کی لاش کو کفنانے کے لیے دیا تھا. جاؤ ان 2 چادروں میں سے ایک چادر لے آؤ اور ایک چادر حمزہ کے اوپر ڈال دو کفن کے طور پر، اور ایک چادر مصعب کے اوپر ڈال دو. وہ شخص کیوں اپنی قیمتی جوانی کو تباہ کر رہا ہے؟ تباہی نہیں، یہ خانہ بربادی نہیں، یہ خانہ آبادی ہے. ان کے دلوں میں سچی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی جوانی کو، بچپنے کو، خوشیوں کو، دھن کو، دولت کو، سب کچھ کو نبی کے قدموں میں لا کر رکھا.
اور اپنی زندگی کو نبی کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا. دنیا سے چلے گئے اس حال میں ان کے ہاتھ کٹ کر کہاں گئے, ان کے پیر کٹ کر کہاں گئے, ان کا چہرہ کہاں گیا, ان کا لباس کہاں گیا, ان کی جوانی کہاں گئی, کچھ پتا نہیں. ہاں یہ اس دنیا کے غازی ہوں یا نہ غازی ہوں, لیکن آخرت میں غازی بن کر کھڑے ہوں. کیسے دوستو یاد رکھو, امام حسین سے بھی آگے بڑھ کر کوئی ہے. ساری امت کے سجدے, ساری امت کی رکوع, ساری امت کی نمازیں, ساری امت کے تسبیح, ساری امت کا ذکر, ساری امت کی تلاوت, ساری امت کی عبادت, ساری امت کا مجاہدہ, ساری امت کی شہادت اگر جمع کر لی جائے تو خدا کی قسم نبی کے نواسے کی زندگی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جن آنکھوں سے نبی کا کو دیکھا ہے؟ کہاں سے لاؤ گے وہ ہونٹ جن ہونٹوں پر نبی نے اپنے ہونٹ لگائے؟ کہاں سے لاؤ گے وہ زبان جن زبانوں سے نبی کی زبان کو چوسا گیا؟ کہاں سے لاؤ گے وہ تھوک جن تھوکوں سے نبی کا لعاب مکس ہوا؟ کہاں سے لاؤ گے وہ جسم کا خون جس جسم کے خون میں نبی کے نبوت والے جسم کے ذرات ہیں؟ کہاں سے لاؤ؟ خدا کی قسم اس امت کے بڑے سے بڑا ولی اور قطب اور غوث اور ابدال نہیں لا سکتا. آؤ وہ حسین بے یارو مددگار صرف 71 جن میں ان کے بھائی بھی, بیٹے بھی, بھتیجے بھی سب شامل ہیں, اور وہ ان کے ساتھ بے یار و مددگار ختم کر دیے گئے. صرف ایک چہرے کی ہڈی اور چہرہ تو باقی رہ گیا, لیکن حسین کے ہاتھ کہاں تھے, پیر کہاں تھے, پیٹ کہاں تھا, سینہ کہاں تھا؟ 4000 کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کی سموں سے حسین کے جسم کو بھرتا بنا کر رکھ دیا. کیوں ان کو پتا نہیں تھا کہ انجام برا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی, اس محبت کو کہاں سے لاؤ؟ اس محبت کو کہاں سے لاؤ کہ لڑتے لڑتے زوال کا وقت آ گیا. لوگوں نے کہا امام ظہر کی اذان کا ٹائم ہو گیا, کیا نماز معاف ہے؟ فرمایا نماز معاف. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ بھائی کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے, بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے, دوستوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے, اپنوں اور پرایوں کے, انجانوں اور بیگانوں کے جسم کے لوتھڑے مخا کو خون میں لت پت ہو گئے. اب تو موقع تھا کہ آج کا مومن, آج کا مسلمان, آج کا ایمان والا, آج کا دین والا, آج کا امانت والا, آج کا اخلاق والا, آج کا قرآن والا, آج کا محمدی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے مجبوری تھی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا, میں نے نماز کو قضا کر دیا. دیکھو حسین کے سامنے کیا مجبوری, لاشیں کٹ رہے, زمین خاک و خون میں لت پت ہو رہی, زبانیں کٹ رہی, آنکھوں کی بینائی جا رہی, گردنوں کو قلم بنایا جا رہا,
گھوڑوں کی سموں کو، لاشوں کو رگڑا جا رہا، سب کچھ ہو رہا۔ اپنے اس لڑائی کے بیچ میں زوال سے 1-2 گھنٹے پہلے جب چیخ و پکار کی اپنے خیمے سے آواز آئی تو فوراً دوڑتے ہوئے گئے، کہا کون روتا ہے؟ اندر سے جواب ملا، آپ کے 2.5 مہینے کا جو بیٹا ہے وہ بیٹا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ جذبات میں تھے، خیمے کے اندر گئے، اس معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آئے اور کھلی فضا میں سورج کی روشنی کے سامنے اس بھوک و پیاس سے بلکنے والے، بلکتے ہوئے بچے کو، جس کی دہاڑیں لگ رہی تھی اور منہ کھلا ہوا تھا، آسمان کی طرف اس کے چہرے کو کیا اور کہا، اے سورج گواہ رہنا، اے چاند گواہ رہنا، اے آسمانوں گواہ رہنا، آج نبی کے خاندان کے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، یہ بھی تیرے راستے میں بلک رہے ہیں۔ دوستو یہ کہہ رہے تھے، اچانک دشمن نے تاک کر ایک تیر کا نشانہ مارا اور وہ تیر بلکنے والے بچے کے منہ کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا اور گود ہی میں رکھے رکھے بچے کی جان آفری ہو گئی۔ یہ کیوں لڑ رہے تھے؟ ان کی لڑائی کس لیے تھی؟ انہوں نے تو سنا تھا نبی کی زبان سے کہ میرے خاندان میں بادشاہت نہیں آ سکتی، انہوں نے سنا تھا، ان کو تو پتا تھا کہ دنیا کی زندگی 60 سال کی، لیکن آخرت میں، جنت میں میرے یہی 2 نوجوان جنت کے سردار ہوں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے سنا تھا کس کے لیے لڑ رہے تھے۔ میرے دوستو زوال کا وقت آیا، لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ امام نے کہا اے سپہ سالار عامر ادھر آ، اپنے سپہ سالار کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ شمر سے کہو، ان کی فوج کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو، آؤ تم اور ہم ایک امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری امام سے لڑائی ہو جائے ہم زندگی بھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے، یہاں تلواریں چل رہی ہیں، خون ٹپک رہا، جوانیاں برباد ہو رہی، اس کے بیچ میں امام کا نعرہ ہے آؤ ہم اور تم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام تم منتخب کرو یا ہم منتخب کریں، جس کے پیچھے چاہو آؤ سب مل کر نماز کو ادا کریں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن دشمن غرور میں، تکبر میں تھا، اس نے کہا امام سے کہہ دو آج ظہر کی نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تو عذر تھا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے تھے یا اللہ میری نماز تو اس وجہ سے چھٹ گئی کہ دشمن نے تلواروں کو گرم رکھا، تیروں کو گرم رکھا، خون کو بہتا رہا، جوانی ٹپکتی رہی، یا اللہ اس تلواروں اور سنگینوں کے سائے میں نماز کیسے پڑھتا، میری ظہر کی نماز کو معاف کر دے، وہ چھوٹ گئی۔ نہیں، امام نے کہا سپہ سالار آدھی فوج جو ہماری ہے اس کو لے کر آگے دشمنوں سے ٹکراؤ اور آدھی فوج کو بھیج دو، یہ آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے دفاع کریں گے۔ دوستو من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اس من کو ٹٹولو، اس من کو دیکھو،
ان جلسوں سے فائدہ ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن اس مجمع کے اسٹیج کے کونے سے اور پیچھے سے لے کر آخر تک جہاں جہاں تک میری آواز پہنچی، ہر ایک بندہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس بہترین اجلاس کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ اور نیت کر کے اٹھو، اور اٹھنے سے پہلے نیت کرو کہ میری اس سماعت کا مقصد، میرے اس بیان کا مقصد، میرے اس جلسے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو، لائف کو نبی کی لائف کے مطابق بناؤں گا انشاءاللہ۔ جب تو ہے فائدہ، ورنہ 31 لاکھ جلسے کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، صحابہ کی زندگی کا سب سے بہترین عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت بنا لیا تھا۔ اب دنیا کی چاہت ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں، ورنہ کیا ہے؟ ہزاروں واقعات صحابہ کی زندگیوں میں ملتے ہیں۔ آدمی، ایک نوجوان برسوں سے انتظار کرتا ہے کہ کون سی وہ رات ہوگی جس رات میری شادی ہوگی۔ ایک نبی کا غلام حنظلہ شادی کرتا ہے اور شادی کی پہلی رات کو مناتا ہے۔ بیوی کی چاہت بھی ہوتی ہے، نوجوان کی چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن رات کے پہر میں ندا دینے والے نے ندا دی کہ میدان کارزار گرم ہے، نبی بلاتے ہیں، آؤ چلو۔ فوراً کھڑے ہو گئے بستر سے، اور بیوی پوچھتی رہی کہاں جا رہے ہو؟ بس فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں میں تلوار لے کر میدان کارزار میں پہنچ گئے اور شہادت نصیب ہو گئی۔ نبی نے دیکھا، صحابہ نے بتلایا کہ حنظلہ کی لاش کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی گردن جھک گئی۔ جبریل آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے حنظلہ کے جسم سے جو پانی ٹپک رہا ہے یہ غسل کا پانی ہے، اس لیے کہ جب آپ کے منادی نے ندا دی تھی تو یہ ناپاکی کی حالت میں تھے، اسی حالت میں ایک حبہ کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر یہ نہیں رکے اور ننگی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے اور اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اور حکم ہے کہ شہید جب انتقال کرتا ہے اور مرتا ہے اور اس کا جسم کٹتا ہے تو حکم ہے کہ اس کو انہی خون آلود کپڑے میں بغیر غسل کے دفن کر۔ اگر بغیر غسل کے دفن ہو جاتے تو ناپاکی کی حالت ہوتی، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حنظلہ کو غسل دے کر میدان میں لے جاؤ۔ میرے دوستو آؤ، اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاص مر گیا، یہ اخلاص دفن ہو گیا۔ ہر ایک کی طرف ہے کہ دین کا کام تو ہو، پر یہ ہے کہ میری ناک نیچی نہ ہو۔ دین کا کام تو ہو، مجھے کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو۔ میرے دوستو ہر عبادت کے لیے اس دل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے۔ اب جتنے لوگ یہاں پر آخر تک بیٹھے ہیں، کون کون جس کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہو وہ ہاتھ اٹھا کر بتلائے کہ ہاں سمجھ میں آئی ہے۔ یہ تو سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ نیچے کرو۔ جس کو نہیں سمجھ میں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، سب کو سمجھ میں آئی۔ اچھا اب یہ بتلاؤ، جب آپ نے بات کو سمجھا اور سمجھانے والے نے بات کو سمجھایا، آپ نے پوری تقریر کا خلاصہ سمجھا کہ ہم اعمال
کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لے. اخلاص پیدا کرنے. اخلاص ہوگا تو کام آئے گا، اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کام آئے گا. اس اخلاص کی بہت بڑی برکت ہے. سب آپ نے سن لیا، صحابہ کے اعمال بھی، صحابہ کی زندگیوں کے چند واقعات بھی سن لیے. کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے؟ جو عمل کرنے والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بھئی یہ تو عمل کرنے والے سبھی ہیں، لیکن کون ایسا ہے جو آج اس مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرا لباس، میرا چہرہ، میرے بال، میری ٹوپی، میرا انداز، میرے اخلاق، میرے کردار، سب کے سب موت کے آخری لمحے تک نبی کی مخالفت انشاءاللہ نہیں کریں گے؟ جو یہ نیت کرتا ہے وہ کھڑا. آپ کا تو ہے، اور کون ہے؟ بھائی جن لوگوں اتنے ساروں نے نیت کر لی کہ اب ان کا اندازہ لگانا اور وہ کرنا بھی پتہ نہیں. چلو خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ زندگی میں جب کبھی جلسہ ہوگا آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ ہمیں فلاں جلسے کے اندر، فلاں تقریر میں، فلاں وقت، فلاں سال، فلاں مولانا نے، فلاں آدمی نے، فلاں صاحب نے اور فلاں وقت میں ہمیں بتلایا تھا اور ہم نے اس بیان کو سن کر اس پر عمل کیا. تو آپ کے لیے یہ جلسہ ہمیشہ ایک نشانی بن جائے گا کہ ہاں یہ سیرت مصطفیٰ کا، سیرت نبوی کا یہ پروگرام میری اصلاح کا ذریعہ بنا، میرے انداز کی اصلاح کا ذریعہ بنا، میرے لباس کی اصلاح کا ذریعہ بنا. یہی فائدہ مند ہے میرے دوستو. عمل زندگی میں آئے گا تو کامیابی ملے گی، اور عمل زندگی میں نہیں آیا تو ناکامی ہی ناکامی. ہم کہیں ٹکرے مارے. دنیا میں کھرب پتی، خرب پتی، لکھ پتی، ارب پتی، خرب پتی کتنے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. نوٹ بندی میں ایسے لکھ پتی آ گئے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس بھی پیسہ ہو. سب راز کھل گیا. لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی دھن دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنی بے چینی، بے قراری زندگی میں رہے گی. اور جتنا اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، مفلسی ہو، کچھ بھی نہ ہو، خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہو، اللہ سے جڑ کر رہو، سکون ضرور رہے گا. اور آج سکون کا معاملہ ہے، ساری لڑائی سکون کی. میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنی نیتوں کو خالص کریں. نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ نماز اہم اور بنیادی فرض ہے. ہر فرض کو ادا کرنے سے پہلے نیت ہے. نہیں ہم نیت کریں گے تو فرض نہیں ادا ہوگا. اسی طریقے سے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اگر نیت کر ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، دیکھوں گا کس کا چپل سب سے اچھا ہے، اسی کا پہن کے آ جاؤں گا. نماز پڑھ لی اس نے اور سارے نمازی آخر تک رہے. جب تک ایک نمازی آخر تک رہا وہ پڑھتا رہا، سجدہ کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، قیام کرتا رہا، قعود کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، تلاوت بھی کر لیا، اور آخر میں چپل لے کر چلا گیا جو اس کا مقصد تھا. تو میرے دوستو بتلاؤ اس کو ثواب ملے گا؟ ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. دین یہ کہتا ہے، کیونکہ نیت میں پھیر ہے. میرے دوستو آج اعمال بہت ہیں، نمازیں بہت ہیں، حاجی بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، زکاتی بہت ہیں، روزے دار بہت ہیں، نیکی کرنے والے بہت ہیں، ٹوپی رکھنے والے بہت ہیں، عیدین کی نماز پڑھنے والے بہت ہیں، ہفتہ واری مسلمان بہت ہیں، سالانہ مسلمان بہت ہیں، سب کچھ ہے. لیکن رونا اس بات کا ہے
کہ میرے دوستو ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہمارے اندر وہ ہنر نہیں ہے جس ہنر سے ایک چھوٹا سا عمل ہمیں بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اور اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھا، زکات بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا، لیکن جنت کے اندر پہنچ گئے۔ اب میرا اور تمہارا دماغ یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیا، حج نہیں کیا، جب فرض اعمال کو زندہ نہیں کیا تو جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ ہاں واقعہ ایسا ہے کچھ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، مشرکین کی صف میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا، صحابہ نے روک لیا، رک جاؤ، کہا مجھے اپنے نبی سے ملاؤ، تلوار لے لی، نبی کے پاس گیا، نبی کے قدموں میں بیٹھ کر وہ بولا، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں پر۔ نبی نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، آپ نے توبہ کروائی کہ بولو توبہ کرتا ہوں شرک سے، توبہ کرتا ہوں چوری سے، توبہ کرتا ہوں زنا سے، توبہ کرتا ہوں شراب سے۔ یہ ساری توبہ کروانے کے بعد نبی نے کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا کہ جاؤ جہاد، میدان کارزار گرم ہے، تلوار لو اور لڑو اور اسلام کے دفاع میں اپنی جان پیش کرو۔ وہ اٹھا، کلمہ پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر میدان کارزار میں ایسا لپکا کہ لڑتے لڑتے کشتوں کی پشتے لگائے اور صفوں کو چیرتا ہوا قلب تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کرنے والوں نے شہید کر دیا، جان چلی گئی۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ ابھی جس نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا وہ شہید ہو گیا، آپ کی گردن چھوٹ گئی۔ جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے گیا ہے وہ شہید ہو گیا اور جنت کے بالا خانوں میں ٹہل رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ دل۔ اگر اس کے دل کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو خدا کی قسم محمد کی طرف سے جان نہ دیتا، کلمے کی طرف سے جان نہ پیش کرتا۔ سچا مخلص تھا، اس لیے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنے حیات کو، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو نبی کے قدموں میں اپنے خون کے قطروں کو بہا دیا اور ثابت کر دیا کہ اے دنیا جہان کے، اے دنیا جہان کے 170 کروڑ مسلمانوں، دیکھ لو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا۔ میں نے جب وہ کلمہ پڑھا تھا اپنی جوانی کو لات مار کے نبی کے قدموں میں اپنے خون کو بہا دیا، تم کلمہ پڑھتے ہو اور اس کلمے کی دھجیاں اڑاتے ہو۔ میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اور آنے والے کل کے پروگرام کو اور پچھلے کل کے پروگرام کو اور آنے والے سالوں کے پروگرام کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ پھول کھلتے گئے، دیپ جلتے گئے، پھول کھلتے گئے، دیپ جلتے گئے، سنگ و فولاد و آہن پگھلتے گئے۔ ایک دلدار کے ساز توحید میں کیسی تاثیر تھی، کیسا آہنگ تھا۔